نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے جمعہ اور دیگر نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وہ ان کی تعداد بھی نہ جانتا ہو تو وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن یہ کلمات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازوں کو ادا شدہ تصور فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ عمل نہ صرف قضا نمازوں کا کفارہ ہے بلکہ اللہ کے قرب اور مغفرت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجے بلند فرماتا ہے، اس کا شمار صدیقین اور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، قبر منور ہو جاتی ہے، قیامت کے دن بخشش کا پروانہ عطا ہوگا اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے۔ بس یہ ایک ایسا بخشش و مغفرت کا انمول تحفہ ہے جس سے محروم رہ جانا بہت بڑی نادانی ہوگی۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن ان کلمات کو پڑھنے سے مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس دن کی قدر کریں اور اس بابرکت عمل کو اپنائیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت دنیا میں کئی عجیب و غریب واقعات پیش آئے جو اس بات کا اعلان تھے کہ ایک غیر معمولی ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں ظلم و جہالت کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، انسانیت کی کوئی قدر نہیں تھی، طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا اور معاشرے میں عدل و انصاف کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کریم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ دنیا کی روشنی عطا کریں اور حق و باطل میں فرق واضح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں، جن میں سب سے نمایاں واقعہ فارس کے آتش کدے کا بجھ جانا تھا۔ یہ آتش کدہ ہزاروں سالوں سے مسلسل جل رہا تھا اور فارس کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کیونکہ فارس کی سلطنت میں اسے مقدس مانا جاتا تھا اور اسے بجھنے نہ دینا ان کے عقیدے کا حصہ تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے دنیا میں آنے کی خوشخبری دینے کے لیے اس آگ کو بجھا دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حیران کن واقعہ یہ پیش آیا کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی اور اس کے بادشاہ کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہی اللہ نے ان کی طاقت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب ایک نئی طاقت ابھرنے والی ہے جو ظلم و ستم کے ایوانوں کو گرا دے گی اور دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گی۔ ان واقعات کے علاوہ بھی کئی عجیب و غریب چیزیں وقوع پذیر ہوئیں۔ عرب کے مختلف علاقوں میں پانی کے ذخائر خشک ہو گئے، کچھ جگہوں پر زمین دھنس گئی اور کئی بت جو کعبہ میں نصب تھے وہ زمین پر گر گئے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی تھیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے جو لوگوں کے عقائد اور طرز زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کئی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ بھی ایک اہم اشارہ تھا کہ اس بچے کی روشنی پوری عالم کو منور کرے گی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس رات مکہ کے آسمان پر غیر معمولی روشنی دیکھی گئی اور کچھ چرواہوں نے آسمان میں ستاروں کو جھک کر زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھا، گویا وہ سجدہ کر رہے ہوں۔ ان تمام واقعات کا ذکر اہل کتاب کی کتابوں میں بھی ملتا ہے اور کئی یہودی اور نصرانی علماء نے ان نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ آخری نبی آ چکے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مدینہ میں ایک یہودی عالم نے رات کے وقت آسمان پر غیر معمولی چیزیں دیکھیں اور وہ فوراً بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی بات کو رد کر دیا
کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کسی اور قوم میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جب آپ کو دادا عبد المطلب کے پاس لایا گیا تو وہ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ آپ کو کعبہ لے گئے اور وہاں دعا کی کہ اے اللہ، یہ بچہ تیرا عطا کردہ تحفہ ہے، اس کی حفاظت فرما اور اسے عزت اور برکت عطا کر۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، جو اس وقت عرب میں عام نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام ایسا کیوں رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان میں اس کی تعریف کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے بھی آپ کے بارے میں کئی بشارتیں سن رکھی تھیں اور وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا غیر معمولی ہے۔ چنانچہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو وہ کہنے لگیں کہ میرا بیٹا دنیا کے لیے رحمت بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو روشنی عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کو عرب کی روایت کے مطابق دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا، کیونکہ قریش میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں پروان چڑھایا جائے تاکہ وہ صحت مند اور فصیح اللسان ہوں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لینے آئیں تو ان کے حالات بہت خراب تھے۔ ان کے پاس اتنا دودھ بھی نہ تھا کہ وہ اپنے بچے کو پیٹ بھر کر پلا سکیں۔ ان کی سواری بہت کمزور تھی اور قحط سالی کی وجہ سے حالات سخت تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، ان کے حالات بدلنے لگے۔ ان کی سواری تیز ہو گئی، ان کے دودھ میں برکت آ گئی اور ان کے مویشی زیادہ دودھ دینے لگے۔ یہ ایک واضح معجزہ تھا جو اس بات کی علامت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپائے بابرکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے دوران کئی اور برکتیں ظاہر ہوئیں۔ جب آپ اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تو وہ بھی آپ کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے خود بیان کیا کہ جب سے میں نے اس مبارک بچے کو لیا ہے، میرے گھر میں خوشحالی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی عام بچوں سے مختلف تھے۔ آپ زیادہ تر تنہائی پسند کرتے تھے اور گہری سوچ میں رہتے تھے۔ جب آپ تقریباً 4 سال کے ہوئے تو ایک دن آپ اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ رکھ دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر دوسرے بچے ڈر گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جا کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ جب حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہے اور آپ پریشان ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں آپ کے دل کو ہر طرح کی برائی سے پاک کر دیا تھا تاکہ آپ نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر بچپن تک بے شمار واقعات رونما ہوئے جو اس بات کا اعلان تھے کہ آپ عام انسانوں جیسے نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی اہل کتاب کے علماء کو معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو دنیا میں کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں جو اس بات کو ثابت کر رہی تھیں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب اللہ کا آخری پیغام انسانوں تک پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود تھیں اور آپ کی پیدائش کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے وہ اس بات کا اعلان تھے کہ آپ دنیا میں ایک ایسا نور آ چکا ہے جو رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک راہب بحیرہ سے ہوئی، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 12 برس تھی اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے تجارتی سفر پر جا رہے تھے۔ اس زمانے میں عرب کے قریش تاجر قافلوں کی صورت میں شام اور یمن تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ سفر سخت اور لمبا ہوتا تھا اور راستے میں کئی مشکلات پیش آتی تھیں۔ مکہ کے بڑے سردار اور تاجر اپنی تجارت کے لیے ایسے سفر اختیار کرتے اور جو ان لڑکے ان کے ساتھ مدد کے لیے جایا کرتے تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور ابو طالب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب یہ قافلہ بصرہ کے قریب پہنچا جو کہ اس وقت سلطنت روم کا ایک بڑا شہر تھا، وہاں ایک مشہور عیسائی راہب بحیرہ رہتا تھا۔
وہ ایک عبادت گزار اور علم رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے پاس پرانی کتابیں موجود تھیں جن میں گزشتہ انبیاء کی خبریں لکھی ہوئی تھیں۔ بحیرہ عام طور پر قافلوں کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن اس بار جب اس نے قافلے کو آتے دیکھا تو فوراً متوجہ ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ قافلے کے ساتھ آنے والے ایک نوجوان پر غیر معمولی علامات موجود ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل اس لڑکے کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور جب قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر رکا تو درخت کی شاخیں خود بخود جھک گئیں تاکہ اس لڑکے پر سایہ کریں۔ یہ مناظر دیکھ کر بحیرہ حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہی آخری نبی ہو سکتے ہیں جس کی خبر سابقہ صحیفوں میں دی گئی ہے۔ بحیرہ نے قریش کے قافلے کو کھانے کی دعوت دی۔ قافلے والے حیران ہوئے کیونکہ پہلے کبھی اس راہب نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا، لیکن وہ دعوت قبول کر کے کھانے کے لیے آ گئے۔ بحیرہ نے قریش کے تمام لوگوں پر نظر ڈالی مگر جس چہرے کی تلاش تھی وہ نظر نہیں آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تمہارا قافلہ مکمل ہے یا کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ قریش نے جواب دیا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا ساتھی سامان کے پاس رک گیا ہے۔ بحیرہ نے اصرار کیا کہ اسے بھی لے آؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، بحیرہ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ بڑے غور سے آپ کو دیکھنے لگا۔ وہ آپ کے سراپا اور حرکات و سکنات کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کھانے کے بعد بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے آپ سے نیند کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیسے سوتے ہیں اور آپ کے دیگر معمولات زندگی کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے تو بحیرہ نے آپ کی پشت پر مہر نبوت کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب اس نے دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب کو ایک طرف لے جا کر کہا کہ یہ بچہ کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے چہرے پر نبوت کی نشانیاں ہیں۔ میں نے ان کی وہ تمام علامات دیکھی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہود کو ان کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہود نہیں چاہتے کہ نبی کسی اور قوم میں آئے۔ بحیرہ نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ جلد از جلد مکہ واپس چلے جائیں اور اس بچے کو دشمنوں کی نظروں سے بچائیں۔ ابو طالب نے یہ سن کر سفر مختصر کر دیا اور جلد مکہ واپس آ گئے تاکہ کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدائی نشانیوں میں سے ایک تھا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے اسباب پہلے سے پیدا کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ اہل کتاب کے ان علماء کرام کی شہادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر اپنی کتابوں میں پا چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد ابو طالب کو بھی احساس ہو گیا کہ ان کا بھتیجا کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک عظیم ہستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اگرچہ مختصر رہا مگر اس نے کئی اہم پیغامات دیے۔ یہ واقعہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچائی کو پہچاننے والے ہمیشہ حق کی تصدیق کرتے ہیں جیسے بحیرہ نے کی، اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ایک قیمتی تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی جمعہ اور نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور اسے ان کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ ادا کرے۔ طریقہ نماز یہ ہونا چاہیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار، سورہ کوثر 15 بار۔ یہ عظیم عبادت رمضان المبارک کے مبارک ترین جمعہ میں ادا کی جاتی ہے اور چھوٹی ہوئی نمازوں کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ یہ موقع ایک عظیم نعمت ہے، اپنے رب کو منانے اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کا سنہری موقع۔ رمضان المبارک کے آخری لمحات میں اس خاص عبادت کو ضرور ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں۔ اس عمل کو اپنے ماں باپ، رشتہ داران، دوست و احباب کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم عمل میں شریک ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔